الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ قربانی کے حوالے سے ایک اہم ترین سوال جو آج کل لوگوں کی زبان پر عموماً الفاظ کے ساتھ عام ہو رہا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس حوالے سے پہلے اصولی موقف سن لیا جائے کہ ثواب کا ملنا وہ بھی میت کے لیے ایک غیبی مسئلہ ہے جس میں ہمارے گمان، ہمارے ظن، تخمین اور قیاس آرائیوں کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق قیاس کرتے ہوئے یہ کہنا کہ دعا کا ثواب ملتا ہے تو قربانی کا کیوں نہیں، یا اگر میت کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے تو قربانی کیوں نہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے قیاس ہیں، یہ ہمارا وہم و گمان ہے۔ غیبی مسائل کے لیے اس طرح کی قیاس آرائیاں کبھی جائز نہیں ہوتی۔ ہمارے اس لیے صحیح دلیل، قطعی اور صریح دلیل کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس طرح کے قیاس اور گمان چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ رب العالمین کا اصول ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے محنت کی ہو۔ البتہ ہمارے کچھ احباب نے چند دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اکثر جو زبانوں پر عام دلیل ہے وہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1495 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں انہو کان یضحی بکبشین واحد عن النفس والآخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دو مینڈوں کی قربانی کرتے، ایک ان کا ذاتی ہوتا تھا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تھا۔ جب پوچھا گیا تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا عادہ ابدا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور میں اللہ کے نبی کے لیے قربانی کرتا رہوں گا۔ میرے بھائی، اس حدیث کی جب ہم سند پڑھتے ہیں تو اس حدیث میں 3 اسباب ایسے موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیث اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ استدلال کے قابل نہیں رہتی ہے۔ اس کے ایک راوی ہیں حکم بن عتیبہ ابو محمد الکندی، ان کا سن وفات ہے 113 ہجری۔ ابن حجر رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ربما دلسا، بعضوں کا تو وہ تدلیس کیا کرتے تھے، لہذا اگر کسی حدیث میں کوئی مدلس راوی ہے اور ان کے ساتھ روایت ہے تو حدیث قابل حجت نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے دوسرے راوی ہیں شریک بن عبداللہ القاضی، اس کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدوق یخطئ کثیرا، سچے تو ہیں لیکن اکثر اوقات ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان کا سن وفات 177 ہجری ہے اور کافی اکثر محدثین کا، ابن حجر رحمہ اللہ اور دوسرے کئی اسماء رجال کے جاننے والے اور علم رکھنے والے لوگوں کا موقف ہے کہ شریک بن عبداللہ بھی مدلس راوی ہیں اور یہاں پر ان کی روایت ان کے ساتھ ہے، لہذا یہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس میں تیسری علت، تیسرا سبب بھی موجود ہے، ابو الحسنہ نامی راوی، یہ تو ان کی کنیت ہے، بعض نے اس کا نام حسن ذکر کیا، بعض نے حسین ذکر کیا ہے، البتہ وہ ایک مجہول راوی ہے، لہذا ان تینوں علتوں کی بنیاد پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر اس حدیث میں کوئی ایک سبب بھی ہوتا تو حدیث ضعیف ہی تھی، استدلال کے قابل نہیں تھی، لیکن اس میں 3 اسباب موجود ہیں، لہذا اس حدیث سے دلیل لینا اور یہ کہنا کہ میت کے لیے قربانی جائز ہے بالکل باطل اور غلط ہے۔ لہذا جتنے بھی دلائل میت کی قربانی کے پیش کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب دلائل ضعیف ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر اولاد میں سے والد فوت شدہ والدین کے لیے کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ بدعات سے ہٹ کر وہ میت کے لیے صدقہ کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول سنن ترمذی میں باب الوصیت علی المیت میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی میت کے لیے صدقہ کرتا ہے تو وہ جائز ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ وہ سارا صدقہ تقسیم کر لے اور اپنے لیے نہ رکھے۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے جو چیز ثابت ہو اس کو اختیار کیا جائے، جو غیر ثابت ہے یا جس کے دلائل ضعیف ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے اور رسول کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔